اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت 185 نمبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصومہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا عدۃ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اس آیت میں نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں، قرآن پاک جو نازل ہوا اس کے بارے میں اور ماہ رمضان کے بارے میں۔ ماہ رمضان شریف کی فضیلت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم اترا۔ مسند احمد میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفہ یعنی جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر اترنے شروع ہوئے رمضان کی پہلی رات اترا، اور تورات 6 تاریخ، انجیل 13ویں تاریخ اور قرآن کریم 25ویں تاریخ نازل ہوا۔ یعنی پچھلی جو کتابیں تھیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو نازل ہوئی۔ اگلے تمام صحیفے اور تورات و انجیل و زبور جس پیغمبر پر اتریں ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتریں، لیکن قرآن کریم بیت العزت میں سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا اور پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ یہی مطلب ہے انا انزلنہ فی لیلۃ القدر وما، اور انا انزلنہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ساتھ آسمان اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر کو نازل ہوا، اور اسی لیلہ مبارکہ میں بھی کہا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں اترتا رہا، پھر رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے کے معنی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مطلب بیان کیا جو ابن مردویہ وغیرہ میں بھی ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدھی رمضان میں قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا، بیت العزا میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت و واقعہ اور سوالات پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا اور 20 سال میں کامل ہوا۔ اس میں بہت سی آیتیں کفار کے جواب میں بھی اتری۔ کفار کا اعتراض یہ بھی تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ سارا کیوں نہیں اترتا، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تیرے دل کو برقرار اور مضبوط رکھیں۔ پھر قرآن کریم کی تعریف میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو ہدایت ہے، یہ لوگوں کے دلوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ تدبر اور غور و فکر کرنے والا اس سے صحیح راہ پر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ یہ حق و باطل، حلال و حرام میں فرق ظاہر کرنے والا ہے
ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں علیحدگی کرنے والا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ صرف رمضان کہنا، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہنا چاہیے، صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رمضان نہ کہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ رمضان نہ کہنے کے بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے، لیکن سندن وہ وہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے رد میں باب باندھ کر بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے، اس کے سبب اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غرض اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب رمضان کا چاند چڑھے، کوئی شخص اپنے گھر ہو، سفر میں نہ ہو اور تندرست بھی ہو، اسے روزے رکھنے لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلے اس قسم کے لوگوں کو بھی رخصت تھی، وہ اٹھ گئی۔ اس کا بیان فرما کر پھر بیمار اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان فرمایا۔ یہ لوگ روزہ ان دنوں میں نہ رکھیں اور پھر قضا کر لیں، یعنی جس کے بدن میں کوئی تکلیف ہو، جس کی وجہ سے روزے میں مشقت پڑے یا تکلیف بڑھ جائے یا سفر میں ہو تو افطار کر لے، اور جتنے روزے جائیں اتنے دن پھر قضا کر لے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں رخصت عطا فرما کر تمہیں مشقت سے بچا لینا، یہ سراسر ہماری رحمت کا ظہور ہے اور احکام میں اسلام میں آسانی ہے۔ اب یہاں چند مسائل بھی ہیں۔ نمبر 1، سلف کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں مقیم ہو اور چاند چڑھ جائے، رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، پھر درمیان میں اس سے سفر درپیش ہو تو اسے روزہ ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کا صاف حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں کی بحالت سفر روزہ چھوڑنا جائز ہے جو سفر میں ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ ابو محمد بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محلی میں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی مذہب نقل کیا ہے، لیکن اس میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ نبی کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں فتح مکہ کے غزوہ کے لیے نکلے روزے تھے۔ جب وہ فتح مکہ کے لیے نکلے روزے تھے، قدیہ ایک جگہ کا نام ہے، قدیہ میں پہنچ کر روزہ افطار کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ روزہ توڑ دیں۔ متفق، اس پہ سارے متفق ہیں یہ حدیث پہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کی ایک اور جماعت نے کہا کہ سفر میں روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لیکن صحیح قول جو جمہور کا مذہب ہے یہ ہے کہ آدمی کو اختیار ہے، خواہ رکھے خواہ نہ رکھے، اس لیے کہ رمضان میں لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، بعض روزے سے ہوتے تھے، بعض روزے سے نہیں ہوتے تھے، پس روزے دار بے روزہ پر اور بے روزہ دار پر کوئی عیب نہیں پکڑتا تھا۔ اگر افطار واجب ہوتا تو روزہ رکھنے والوں پر انکار کیا جاتا، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے، صحیحین میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک میں سخت گرمی کے موسم میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھے پھر رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہ تھا سوائے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی دو لوگوں نے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تیسرا مسئلہ، ایک جماعت علماء کا خیال ہے کہ
جن میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنے سے افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحالت سفر روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے کیونکہ اس میں رخصت پر عمل ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ توڑ دے اس سے اچھا کیا، جو روزہ توڑ دے اس سے اچھا کیا، اور جو نہ توڑے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصتوں کو جو اس نے تمہیں دی ہیں تم لے لو۔ تیسری جماعت کا قول ہے کہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے اکثر رکھا کرتا ہوں، تو کیا اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزے رکھ لیا کروں؟ فرمایا اگر چاہو نہ رکھو، اگر چاہو نہ رکھو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اگر روزہ بھاری پڑتا ہو تو افطار کرنا افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس پر سایہ کیا گیا ہے، پوچھا ہے کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روزے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے۔ یہ خیال رہے کہ جو شخص سنت سے منہ پھیرے اور روزہ چھوڑنا سفر کی حالت میں بھی مکروہ جانے تو اس پر افطاری ضروری ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہ کرے اس پر عرفات کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوگا۔ چوتھا مسئلہ، آیا قضاء روزوں میں پے در پے روزے رکھنے ضروری ہیں یا جدا جدا بھی رکھ لیے جائیں تو حرج نہیں؟ ایک مذہب بغیر لوگوں کا یہ قول ہے، ایک مذہب میں بعض لوگوں کا یہ ہے کہ قضاء کو مثل ادا کے پورا کرنا چاہیے، ایک کے پیچھے ایک یوں ہی لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ دوسرے یہ کہ پے در پے رکھنے واجب نہیں، خواہ الگ الگ رکھے خواہ ایک ساتھ اختیار ہے۔ جمہور سلف و حلف کا یہی قول ہے اور دلائل سے ثبوت بھی اسی کا ہے۔ رمضان میں پے در پے رکھنا اس لیے ہے کہ وہ مہینہ ہی ادائیگی روزہ کا ہے، اور رمضان کے نکل جانے کے بعد تو صرف وہ گنتی پوری کرنی ہے خواہ کوئی دن ہو۔ اس لیے قضاء کے حکم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آسانی کا نعمت کا بیان ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو، بہتر دین وہی ہے جو آسانی والا ہو۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث ہے، عربی اروا کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وضو یا غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فلاں کام میں کوئی حرج ہے، فلاں میں کوئی حرج ہے؟ آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین آسانیوں والا ہے۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو آسانی کرو سختی نہ کرو، تسکین دو نفرت نہ دلاؤ۔ صحیحین کی ایک حدیث میں بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم دونوں خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دلانا، آسانیاں کرنا، سختیاں نہ کرنا، آپس میں اتفاق سے رہنا، اختلاف نہ کرنا۔ سنن اور مسانید میں سے ہے کہ آقا کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یک طرفہ نرمی اور آسانی والے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محججن بن رعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے رہے، پھر فرمایا کہ تم اسے سچائی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام اہل مدینہ سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے نہ سناؤ، کہیں یہ اس کی ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ سنو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ اس امت کے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ پس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مریض اور مسافر وغیرہ کو یہ رخصت دینا اور اسے معذور جاننا اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں، اور قضاء کا حکم گنتی کے پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس رحمت، نعمت، ہدایت اور عبادت پر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنا چاہیے، جیسے اور جگہ حج کے موقع پر فرمایا، یعنی جب احکام حج ادا کر چکو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جگہ نماز کی ادائیگی کے بعد فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ اور جگہ فرمایا سورج کے نکلنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، رات کو اور سجدوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ اس لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز سے فارغ ہونا صرف اللہ اکبر کی آوازوں سے جانتے تھے۔ یہ آیت دلیل ہے اس امر کی کہ عید الفطر میں بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ داؤد بن علی السبہانی ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اس عید میں تکبیروں کا کہنا واجب ہے کیونکہ اس میں صیغہ امر کا ہے، اور وَلِتُكَبِّرُوا وَاللَّهَ، اور اس کے بالکل برخلاف حنفی مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عید میں تکبیریں پڑھنا مسنون نہیں، باقی بزرگان دین اسے مستحب بتلاتے ہیں۔ گو بعض تفصیلوں میں قدر اختلافات ہیں۔ پھر فرمایا تاکہ تم شکر کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام بجا لا کر، اس کے فرائض کو ادا کر کے اور اس کے حرام کردہ کاموں سے بچ کر اور اس کی حدود کی حفاظت کر کے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ پس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ایک رابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہو تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں یا دور ہے؟ اگر دور ہو تو ہم اونچی اونچی آوازوں سے اسے پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اس پر یہ آیت اتری۔ ابن ابی حاتم ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت اتری۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ادعونی استجب لکم نازل ہوئی، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہر وادی میں اترتے وقت بلند آوازوں سے تکبیر کہتے جا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمانے لگے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو،
تم کسی کو کم سننے والے یا دور والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ جسے تم پکار رہے ہو وہ تم سے تمہاری سواریوں کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ مسند احمد میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ہونٹ میرے ذکر سے جب ہلتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اس مضمون کی آیت کلام پاک میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم المحسنون، جو تقوی و احسان اور خلوص والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا جاتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، نہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دعا سے غافل رہے یا نہ سنے۔ اس نے دعا کرنے کی دعوت دی ہے اور اس کے ضائع نہ ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وبا ابھی چل رہی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا دے، اور جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے، مشکلیں آسان فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو، نہ رشتے ناطے ٹوٹتے ہوں، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی منہ مانگی مراد پوری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا اسے ذخیرہ کر کے رکھ چھوڑتا ہے اور آخرت میں عطا فرماتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کیا کمی ہے کہ تم جتنا مرضی مانگو اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین کا جو مسلمان اللہ عز و جل سے دعا مانگے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یا تو اسے اس کی منہ مانگی مراد ملتی ہے یا ویسی ہی برائی ٹلتی ہے جب تک کہ گناہ کی اور رشتہ داری کے کٹنے کی دعا نہ ہو۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص دعا میں جلدی نہ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ جلدی کرنا یہ ہے کہ کہنے لگے میں نے تو ہر چند دعا مانگی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے ثواب میں جنت عطا فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نا مقبولیت کا خیال کر کے
وہ ناامیدی کے ساتھ دعا مانگنا ترک کر دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل مثل برتنوں کے ہے، بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، تم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ سنو، غفلت والے دل کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ رب العالمین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے مراد اس سے وہ شخص ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہو اور سچی نیت اور نیک دلی کے ساتھ مجھے پکارے تو میں لبیک کہہ کر اس کی حاجت ضرور پوری کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث اسناد کی روح سے غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اے اللہ، تو نے دعا کا حکم دیا ہے، مجھ سے اجابت کا وعدہ فرمایا ہے، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے لا شریک اللہ، میں حاضر ہوں۔ حمد و نعت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میری گواہی ہے کہ تو نرالا، یکتا، بے مثل اور ایک ہی ہے، تو پاک ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، تیرا ہم پلہ کوئی نہیں، تیری کفو کا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری گواہی ہے کہ تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات حق، جنت، دوزخ، قیامت اور دوبارہ جینا، یہ سب برحق امر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایک چیز تو تیری ہے، ایک میری ہے اور ایک مجھ اور تجھ میں مشترک ہے، خالص میرا حق تو یہ ہے کہ ایک میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ گویا میرے لیے مخصوص یہ ہے کہ تیرے ہر عمل کا پورا بدلہ میں تجھے ضرور دوں گا، کسی نیکی کو ضائع نہ کروں گا۔ مشترک کی چیز یہ ہے کہ تو دعا کر اور میں قبول کروں، تیرا کام دعا کرنا ہے، میرا کام قبول کرنا ہے۔ دعا کی اس آیت کو روزوں کے احکام کی آیتوں کے درمیان وارد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ روزے ختم ہونے کے بعد لوگوں کی دعا کی ترغیب ہو۔ ہر روزہ افطار کے وقت وہ بکثرت دعائیں کیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے کہ اس میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ، میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ اور حدیث میں 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پہ جو عدل کرنے والا بادشاہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزے دار شخص، اور تیسرے نمبر پہ مظلوم۔ اس سے قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند درجہ عطا کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو دیر سے کروں۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی ہے یہ مسند احمد اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ تو
تو آج میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.